بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے ایک اصول بنا دیے، محدثین نے حدیثوں کو سمجھنے کے ایک اصول بنا دیے۔ ہوتا ہے اس اصول کی کسوٹی پر کوئی چیز رکھی جائے گی تو ٹھیک، ایک حکم بنا دیا عام، ایک حکم بنا دیا خاص۔ عام ہے تو وہ عام ہی رہے گا، خاص ہے تو وہ خاص ہی رہے گا۔ عام حکم کو اگر کوئی خاص دلیل خاص کر رہی ہے تو وہ خاص کے حکم میں ہے۔ قرآن ایک حکم عام بیان کرتا ہے، سنیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر سارے کے سارے مردار حرام ہیں، مرا ہوا جانور حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردہ حرام ہے، والدم، اور خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے، واللحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے، کسی غیر کا نام لیا جائے یا کسی غیر اللہ کے نام پر اس کو پال پوس کر بڑا کیا جائے، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اب دیکھیے قرآن نے ایک عام حکم بیان کر دیا، مردار حرام ہے، خون بھی حرام ہے۔ اب سارے مردے حرام رہیں گے اور سارا خون چاہے وہ کیسا بھی ہو وہ حرام رہے گا، لیکن بخاری و مسلم کی دلیلیں اور حدیثیں پڑھنے کے بعد ہمیں ایک خاص حکم ملتا ہے۔ قرآن نے تو سارے مردے حرام قرار دے دیے، سارا خون حرام قرار دے دیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی ایک روایت خاص کر دیتی ہے، سنو، خون تو سب حرام ہے، مردہ تو سب حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دو مردے حلال قرار دے رہے ہیں۔ انہی دو مردوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا السمک والجراد، ایک مچھلی ہے جس کو میں نے مردہ کی مردہ مچھلی کو بھی حلال قرار دیا ہے، اس پر چھری چلا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنفس نفیس مردہ ہے، چاہے ندی سے مردہ نکلے، چاہے وہ سمندر سے مردہ ملے یا تمہارے پاس مردہ حالت میں آئے، بہرحال وہ حلال ہے، اس کو آپ کاٹیے اور کھائیے، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے کی، اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام حکم سے دلیل خاص مل گئی ہمیں، اب ہم مچھلی کو حلال مانیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حلت بیان کر دی ہے اور اس عام سے اس کو خاص کر دیا ہے۔ والجراد، اور ایک ٹڈی کا حکم دے دیا ہے کہ ٹڈی بھی جو مری کی مری ہو، اور تمہیں کھیتوں میں یا کھلیان میں یا جنگل میں مری ہوئی ٹڈی مل جائے، اگر تم اس کو کھانا چاہو تو وہ مردہ ٹڈی بھی تمہارے لیے حلال ہے، دو مردوں کو حلال قرار دے دیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا قرآن کہتا ہے خون حرام ہے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث اس کو خاص کر رہی ہے کہ دو قسم کے خون بھی تمہارے لیے حلال قرار دے دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان خونوں کی حلت بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں الکبد والطحال، ایک کلیجی تمہارے لیے حلال ہے اور دوسری تلی بھی حلال ہے، کلیجی بھی خون ہوتا ہے اور تلی بھی خون ہوتا ہے، لہٰذا تمہارے لیے دو خون، ایک کلیجی اور ایک تلی حلال ہے۔ سنیے، ایک عام حکم تھا کہ سارے مردے حرام، لیکن اللہ کے رسول کی ایک خاص حدیث نے، ایک خاص روایت نے ان دو چیزوں کو الگ کر دیا، مردے کو، مردوں میں دو مردے یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور خون میں دو خون، ایک جو ہے کلیجی اور دوسری تلی۔ تو دیکھیے آپ، اس خاص دلیل کی وجہ سے اب یہ دونوں چیزیں حرمت کے دائرے سے نکل گئی ہیں۔ وہی میں نے کہا، اگر کوئی دلیل خاص نہیں ہے، اگر خاص نہیں ہے تو پھر سب عام رہتا۔ اگر اللہ کے رسول یہ نہیں فرماتے تو مردہ مچھلی بھی حرام رہتی اور مردہ اور کلیجی بھی حرام رہتی، کیونکہ کوئی دلیل خاص نہیں اور حکم عام ہے، لیکن جب خاص دلیل مل گئی تو یہ دونوں چیزیں حلال ہو گئی۔ اب دیکھیے، ایک عام حکم ہے، ایک عام حکم ہے، ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں، ایک عام حکم ہے، سارے کے دن قربانی کے دن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟
تو اس کی دلیل، اس کا جواب یہ ہے جی ہاں رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حکم عام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دلیل خاص یا خاص حکم دے کر رات کی قربانی سے منع نہیں کیا ہے۔ جب منع نہیں کیا ہے تو اس حکم کے دائرے میں رات بھی شامل ہو گئی۔ کیا ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں؟ جب سارے کے سارے دن قربانی کے دن ہیں تو رات بھی ایام تشریق میں شامل ہے۔ ہاں اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ دن میں قربانی کر سکتے ہو رات میں نہیں تو ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 سے لے کر 13 تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کرو تو یہ حکم عام ہے۔ اب اس کو حرام یا ناجائز کرنے کے لیے دلیل خاص کی ضرورت تھی کہ تم فرض نماز کے بعد مت پڑھنا، لیکن ایسی کوئی روایت جب نہیں ملتی ہے تو میرے بھائیوں اس حکم کے اندر وہ چیز بھی شامل ہو گئی کہ جب عام حکم ہے تو وہ فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، اور اختلاف ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہارے درمیان کسی بات کو سمجھنے اور نہ سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، اہل علم سے جان لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی نہیں، تو کم سے کم جماعت کے سب سے بڑے ادارے کی بات مان لو، جماعت کے سب سے بڑے مدرسے کی بات مان لو، جو جماعت کے سب سے بڑے مفتی کی بات مان لو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے جو کہا وہی پتھر کی لکیر ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں یہیں سے اختلاف کی بنیادیں پڑتی ہیں، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں دلیلیں بہت اس طریقے کی دلیلیں اتنی ملتی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔